جو ہماری ٹرو سیلف ہے اس کو ہم اپنے ٹرو سیلف تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اس کی سب سے بڑی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہم مائنڈ کی جو بنائی ہوئی تھاٹس ہیں اس میں گم ہو جاتے ہیں، کیونکہ مائنڈ ہمارا ہر وقت تھاٹس بناتا رہتا ہے اور ہم اس میں گم ہو جاتے ہیں۔ جو ہی ہم گم ہوتے ہیں تو ہم اپنی ٹرو سیلف تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا ایسا کیا جائے کہ ہم اپنی ٹرو سیلف تک پہنچ سکیں، جو پیور کانشیسنس یا سول ہے؟ تو اس کے لیے مختلف لوگوں نے مختلف طریقے بتائے ہیں، لیکن جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مائنڈ کو سائلنٹ کرنا ہے، کہ مائنڈ جب سائلنٹ ہوگا تو اس کے پیچھے جو ٹرو سیلف ہے، سول ہے، پیور اویئرنیس ہے، وہ نظر آئے گی۔ تو اس کے لیے پھر ڈیلی آپ کو اویئر رہنا پڑے گا کہ ہم مائنڈ کے تھاٹس میں نہ بہہ جائیں۔ تو ہر ایک کام کو اویئرنیس سے کرنا پڑے گا، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں آپ یہ سوچیں کہ میں اویئر ہوں، ایم آئی اویئر؟ تو بس اس سے یہ کہ اویئرنیس واپس آ جائے گی۔ جو سب سے مین چیز ہے وہ ہماری اویئرنیس ہے، کیونکہ اویئرنیس کی ہی وجہ سے جہاز جا رہا تھا، کیونکہ ایئرپورٹ کافی قریب ہے یہاں سے۔ اویئرنیس کی وجہ سے جو تھاٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، کیونکہ پہلے مرحلے میں ہم کنسنٹریٹ کرتے ہیں۔ سپوز اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں، جیسے میں اپنے اس ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں، تو جو ہی میں اس کو دیکھنا سٹارٹ کروں گا تو میری جو اویئرنیس ہے وہ پورے ہاتھ کے اوپر آ جائے گی۔ اب میں اس کو جب کنسنٹریٹ کروں گا ہاتھ کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک ہی تھاٹ رہ گئی ہے ہاتھ کی، ٹھیک ہے؟ کنسنٹریشن سے جو irrelevant تھاٹس ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اب ہاتھ کی تھاٹ رہ گئی ہے۔ اب فردر کنسنٹریشن سے میں میڈیٹیشن کی طرف اگر جانا چاہتا ہوں تو میں اس ہاتھ کو ایز اے ہینڈ دیکھوں گا، اس میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ یہ انگلیاں ہیں، یہ میری سکن ہے، اس کا یہ کلر ہے، نہیں۔ اس ہاتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، جتنے بھی ہم نے کانسیپٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جو انگلیاں ہیں، پھر یہ پام ہے، یہ کلر ہے، یہ سکن ہے، اس میں لائنز ہیں، وہ نہیں ہم نے سوچنی۔ اگر وہ سوچ کے ہم ہاتھ کو دیکھتے ہیں تو پھر اویئرنیس نہیں ہے، پھر آپ میموری وایا میموری دیکھ رہے ہیں، پھر وہی تھاٹ ہے، پھر وہ ہاتھ بھی تھاٹ ہے۔ آپ نے جسٹ ایسے ہینڈ کو دیکھنا ہے، اس کو ذرا دیکھتے ہیں۔ اچھا، جب آپ اس کو آرام آرام سے گھمائیں گے اور آپ کوئی بھی کانسیپٹ یا تھاٹ نہیں رہے گی، تو آپ فیل کریں گے کہ یہ ہاتھ اور آپ کے درمیان کوئی سیپریشن ہے۔ دیر از سم ون ہو از وٹنسنگ آل دس مومنٹ، ٹھیک ہے؟ تو وہ اگر جو ہی تھاٹ آ گئی پھر ختم ہے، پھر مائنڈ نے آکوپائی کر لیا اس پیور کلیئر آبزرویشن کو۔ بیسیکلی تو کلیئرٹی ہونی چاہیے آبزرویشن میں۔ تو کلیئرٹی کب آئے گی؟ جب کوئی تھاٹ نہیں ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے، آپ کوئی پھول لے سکتے ہیں، کوئی بھی چیز بگنرز کے لیے جب آپ اس کو ایز اے اسٹارٹ کر رہے ہوں۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ 24 آورس اسی طرح اویئرنیس کے ساتھ رہیں، تو آپ جو بھی کام کریں، چاہے آپ بولیں، باتیں کر رہے ہوں، یا کھانا کھا رہے ہوں اور چل رہے ہوں، تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ چل رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، تو یو مسٹ بی اویئر آف۔ تو وہ پھر جو تھاٹ ہے
وہ منیمائز ہوگی. کیونکہ جب تک تھاٹس رہیں گی آپ پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوں گے، اور پریزنٹ مومنٹ میں نہیں ہوں گے تو آپ اس جو ٹرو آپ کی سیلف ہے اس کو آپ ایکسپیرینس نہیں کر سکیں گے. وہ ہر وقت ہے. ابھی بھی میں باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، وہ ہے، اویلیبل ہے. کیونکہ یہ پیور اویئرنیس ہے، یہ آگے مائنڈ ہے. تو اویئرنیس شائن کرتی ہے مائنڈ کو. تو جب آپ مائنڈ آپ کے اوپر غلبہ پاتا ہے تو آپ کو یہ نظر بھی نہیں آتی. تو آپ نے اس کو منیمائز کرنا ہے تاکہ یہ ہمیں نظر آئے. تو اس کی ڈیلی پریکٹسز ہیں، میں بھی پریکٹس کر رہا ہوں، تو آپ بھی کرتے رہیں. اویئرنیس ہمیں کرنی چاہیے کوئی بھی، اور اویئرنیس سے کوئی بھی کام ہوگا تو وہ تھوڑا سلو ہوگا، کیونکہ ہمارا مائنڈ اپنے پیٹرن بنا چکا ہوتا ہے کافی چیزوں کے. کچھ تو کام ایسے ہیں جس میں آٹومیٹکلی مائنڈ کو پتہ ہے کہ اس نے کرنے ہیں. جیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں، بائک چلاتے ہیں یا بائی سائیکل چلاتے ہیں، یا آپ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ اویئر نہیں ہوتے، آپ بس لقمے توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کو پراپر ان کو چباتے بھی نہیں ہیں. اور اسی طرح جب آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ صرف جا رہے ہوتے نہیں ہیں، آپ کے مائنڈ میں پتہ نہیں کتنی چیزیں ہیں. آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں یا پیدل جا رہے ہیں یا بائک پہ، تو آپ سفر بھی کر رہے ہیں یا جا رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں کافی خیال بھی آ رہے ہیں. تو آپ وہ جو کام کر رہے ہیں جانے کا وہ بھی صحیح نہیں کر رہے. تو یہ ہم ہیبیچول ہو چکے ہیں، یہ ہماری ہیبٹ بن چکی ہے کہ ہم بالکل ان اویئر طریقے سے سارے کام کرتے ہیں، چاہے وہ کھانا ہو، چاہے وہ باتیں کرنا ہو، چاہے وہ چلنا ہو، پڑھنا ہو، یا کسی چیز کو دیکھنا ہو. جیسے درخت ہیں، میرے آگے اور پیچھے سارے درخت ہیں. اگر ہم جب درخت کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہم درخت کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. تو وہ جو کانسیپٹ جب بھی آئے گا تو وہ تھاٹ بن جائے گا. اب آپ تھاٹ کے لینس سے کسی چیز کو دیکھیں گے، جب آپ تھاٹ کے لینس سے کسی چیز کو دیکھیں گے تو وہ چیز پیور نظر نہیں آئے گی، وہ تھاٹ کی ہی بنائی ہوئی کوئی چیز ہوگی. جیسے میں نے ایک درخت دیکھا اور درخت کو میں نے ایز اے ٹری، کہ ٹری میں لیوز ہوتی ہیں، اس کی برانچز ہیں، اس کی شاخیں وغیرہ ہیں، اور یہ اتنا بڑا درخت ہے، یا اس کے ریلیٹڈ کوئی میموری مجھے یاد آ گئی. ہاں بچپن میں نے یہ درخت دیکھا تھا، یا اس سے گزرا تھا، یا اس کے نیچے بیٹھ کے ہم کھیلے تھے. تو وہ جو درخت کو دیکھنا ہے، جسٹ واچ، وہ نہیں ہوگا. تو اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہم یہ پریکٹس کرتے رہیں گے کہ ہم اپنی اویئرنیس کو کیسے بڑھائیں. اس ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے. ہم ڈیلی اسی طرح کسی نہ کسی چیز کو دیکھیں گے. اویئرنیس بڑھانے کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ بیسک سٹیپس ہیں وہ یہ ہیں. پہلے تو آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ہم اویئرنیس کو بڑھا کے کیا کریں گے. نمبر 1 وہ یہ ہے، اگر تو آپ اسپرچول پاتھ پہ ہیں، اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اسپرچولیٹی کو امبریس کریں، مطلب اس کو ریگین کریں، وہ اویلیبل ہے یہاں پہ، دور نہیں ہے کہیں پہ، ہمارے پاس ہوتی ہے. تو اس کے لیے جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس اسپرچولیٹی کو، یا اپنی جو ٹرو سیلف ہے، پیور کانشیسنس یا پیور اویئرنیس یا سول، اس تک پہنچنے میں جو آپ کی سب سے پہلی اور سب سے آخری اور سب سے اسٹرانگ ہرڈل ہے وہ مائنڈ ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پیور اویئرنیس، پیور کانشیسنس کو ایکسپیرئنس کریں، تو اس میں جو ہرڈل ہے وہ مائنڈ ہے. اب مائنڈ کا کیا کریں؟ مائنڈ کس لیے ہرڈل ہے؟ مائنڈ اس لیے ہرڈل ہے کیونکہ مائنڈ بنا ہے تھاٹس سے مل کے، اور تھاٹس ہم بچپن سے مائنڈ سے کام لیتے ہیں، تھاٹس بناتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، کھیلتے ہیں 4 سال کی عمر کے بعد. تو یہ کیونکہ یہ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے میموری.
پھر میموری ڈیولپ ہوتی ہے، پھر اس میں ریئیکشن آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم ریئیکٹیو ہو جاتے ہیں. جیسے ہم میرے بھائی نے اگر کوئی کھلونا اٹھا لیا ہے تو مجھے غصہ لگے گا. تو وہ اینگر کہاں سے آئی ہے؟ وہ ان 4-5 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے نا. تو وہ پہلے شارٹ ہوگی، چھوٹی ہوگی، لیکن ایسے ایسے بڑھتی جائے گی. پہلے میں فیشیل ایکسپریشن سے غصہ کروں گا یا چیخوں گا، پھر بعد میں بڑا ہوتے ہوئے میں ہاتھ چلاؤں گا، پھر اس طرح اس کی جو انٹینسٹی وہ بڑھتی جائے گی جیسے جیسے ہم بڑھتے جائیں گے. تو وہ اینگر کیا تھا؟ وہ بھی ایک تھاٹ ہے. تو وہ کیونکہ میموری کا حصہ بن گئی ہے، اب وہ اس نے اپنا پیٹرن بنایا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمیں اچھی نہیں لگتی یا مجھے اچھی نہیں لگتی، میں نے ریئیکٹ کرنا ہے. اب مائنڈ کو پتہ ہے کہ یہ چیز ساجد کو اچھی نہیں لگتی، تو اس نے ریئیکٹ کرنا ہے. اس کا ایک پاتھ بن جاتا ہے. جب وہ پاتھ بن جاتا ہے تو وہ پھر ایک پیٹرن بن جاتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے. اس لیے کبھی کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار اس بندے کو اگر یہ چیز کہی جائے فوراً ریئیکٹ کرے گا. تو ہمیں کیسے پتہ ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چل گیا کہ وہ اس بات پہ ریئیکٹ ہو؟ کیونکہ ہمیں اس کا پیٹرن ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کو یہ چیز دیں گے اور تھوڑی دیں گے تو یہ ریئیکٹ کرے گا. جیسے ماں کو پتہ ہوتا ہے میں اگر بچے کو 3 بچے ہیں، 2 کو میں 20 روپیز دیتی ہوں اور ایک کو میں 50 دے دیتی ہوں، تو وہ ان 2 میں سے ایک ریئیکٹ کرے گا کہ ہمیں کیوں 50 نہیں دیا یا مجھے کیوں 50 نہیں دیا. تو اسی طرح تو وہ تھاٹس اپنا پیٹرن بنا چکی ہوتی ہیں. تو اب ہم جب اسپرچول پاتھ پہ چلتے ہیں تو ہمیں وہ پیٹرن توڑنا ہوتا ہے. اب ہمیں اپنے مائنڈ کی ری وائرنگ کرنی پڑے گی. ری وائرنگ کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے مائنڈ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا مائنڈ کیسے کام کرتا ہے. ہمارے مائنڈ میں ایک تو وہ میموریز ہیں، وہ پڑی ہوئی ہیں، انہوں نے پیٹرن بنایا ہوا ہے. وہ میموریز، مائنڈ آپ کو پتہ ہے سٹل چیز ہے. برین جو ہے ہمارا، جو اسکل کے نیچے ہے، یہ ایک انسٹرومنٹ ہے. سمجھیں جیسے آنکھ ایک ونڈو ہے جس کے ذریعے ریٹنا اور اس طرح پھر پورا ایک پروسیس ہم دیکھتے ہیں. برین جو ہارڈ فارم میں، وہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے مائنڈ کا. مائنڈ مینس کلیکشن آف تھاٹس کا. تو جب وہ تھاٹس نکلتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈور پرووائڈ کرتا ہے، ایک گیٹ وے پرووائڈ کرتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز جو ہے نا وہ نکلی ہیں الیکٹریکل قسم کی، جسے نیورونز فائرنگ کہتے ہیں. تو اب ہم اپنے مائنڈ کو پہلے دیکھیں گے ڈیلی میں. اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ دن کا کوئی بھی ٹائم لے لیں، اس میں آپ ایک ڈائری اپنے پاس رکھیں. 10 منٹ یا 15 منٹ آپ یہ سوچیں کہ جو بھی تھاٹ آئے گی میں لکھتا جاؤں گا. تو آپ اس کو لکھتے جائیں. پھر آپ 2-3 دن کے بعد یا ویکلی 7 ڈیز کے بعد دیکھیں، ان کا تجزیہ کریں، انالیسس کریں کہ جو میں نے لکھی ہیں ان میں کون سی ٹاپ 5 تھاٹس ہیں جو آتی ہیں. کیا اینگر کی آتی ہیں، یا اس کی حسد کی تھاٹس آتی ہیں، یا فیوچر کی تھاٹس آتی ہیں، یا کسی پاسٹ ٹراما کی، یا کسی سے آپ نفرت کرتے ہیں، ہیٹ کی آتی ہیں. تو آپ ان کو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کا مائنڈ کن کن تھاٹ سے آکوپائی ہے. اور جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، جرنلنگ جسے کہتے ہیں، تو تھاٹس کم ہو جائیں گی. 1 ہفتے تک آپ یہ کریں، پھر جو نیکسٹ ویک آئے گا آپ کی تھاٹس کم ہو جائیں گی اور ریفائن بھی ہو جائیں گی. یہ تو ایک وے ہے. دوسرا وے یہ ہے کہ ہم جب بھی تھاٹ ہے اس کو واچ کریں، ریئیکٹ نہیں کریں. اگر کسی نے ہمیں برا بھی کہا ہے تو ہم اس کو تھوڑا دیکھیں، پاز لیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی آپ کو بات کرے پاز لیں، سوچیں کہ یار یہ اگر میں اس کو رسپانس کروں گا ریئیکٹیو ہو کے تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس کے اثرات کیا ہوں گے. تو جب آپ پاز لیں گے تو جو انٹینسٹی ہے تھاٹ کی وہ اسی وقت کم ہو جائے گی. تھاٹ اپنی شدت کھو دے گی جب آپ پاز لیں گے، ریئیکٹ نہیں کریں گے. تو اس طرح ایسا ایسا کرتے کرتے آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اس پہ واچ کریں گے اور کنٹرول پا سکیں گے. کنٹرول مینز کہ جب آپ کو پتہ ہوگا تھاٹ کو جب آپ دیکھیں گے، کیونکہ تھاٹ اتنی سٹل ہوتی ہے، جب آپ دیکھیں گے وہ گم ہو جائے گی.
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. بہت شکریہ.